دوستو، پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ خبر کے عذاب کے لیے اژدہا کیسے مقرر کیا جاتا ہے اور برے لوگوں کو کیسے عذاب ملتا ہے اژدہا کے ذریعے۔ دوستو، آگے کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے خبر میں عذاب کی وجہ سے کیسے میت کا چیخنا اور پکارنا بستا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلے اب آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لہو آتی رہتی ہے اور اس کی خبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گیزر ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گیزر کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پوری پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دیا جاتی ہے۔ احمد ابو داود کی حدیث ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گیزر کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں میں وہاں کی مصیبت زادوں کی چیخ پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانے، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیا جائے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لے اور مومن ہو جائے، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کریں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں
یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کے اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جاوے۔ حدیث بخاری شریف کی۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیخ نہ صرف بتا دے بلکہ دکھا بھی دے، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی خبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلے بنو بخار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا، اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہی 5 یا 6 خبر تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان خبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو خبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس خبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دیوے جیسے میں سن رہا ہوں۔ آج کی بیان تو یہی تک ہے۔ آپ کو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریے، دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔